قرآن نے، ہمارے خدا نے مچھر کی مثال پیش کی کہ اللہ حیا نہیں فرماتا کہ اس قرآن میں مچھر کی مثال پیش کرے یا اس سے بھی کسی چھوٹے کیڑے کی مثال پیش کرے۔ اب وہ مستشرقین اور زمانے کے لوگ آج کی ٹیکنالوجی کے اندر کہ یہ ساری چیزیں ان کے پاس آ گئیں، اور ان مشینوں کے ذریعے سے جب انہوں نے ریسرچ کیا تو ان کی ریسرچ کے مطابق مچھر کے 48 دانت ہوتے ہیں۔ اب اتنا سا وہ مچھر ہے، میں نے کہا بڑی سی جگہ پر بڑی سی عمارت بنانے نا کسی آرکیٹیکٹ انجینئر کا یہ فن ہو سکتا ہے، لیکن میرے خدا کی قدرت یہ ہے کہ اتنے سے مچھر میں 48 دانت ہیں، اس کے 3 دل ہیں، اس کے بعد اس کے اندر اور کیا کیا کوالٹی ہے۔ ہم لوگ تو اپنا بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے لیبارٹری میں جاتے ہیں، اللہ نے مچھر کو ایسا ڈنگ دیا ہے کہ وہ اپنے ڈنگ کے ذریعے سے خون کا ذائقہ معلوم کر لیتا۔ بعض لوگ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے تو مچھر نہیں کاٹتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا خون اسے پسند نہیں آیا، تو اس میں خون ٹیسٹ کرنے کی پہلی صلاحیت ہوتی ہے۔ مچھر کی دوسری صلاحیت یہ ہے کہ اپنے ڈنگ سے اس جگہ کو وہ سن کر دیتا ہے۔ آپ کو تو تب پتا چلتا ہے جب وہ آپ کے خون سے اپنا پیٹ بھر چکا ہوتا، پھر آپ کو محسوس ہوتا۔ تو سب سے پہلے تو وہ جگہ کو سن کرتا، پھر جگہ کو سن کرنے کے بعد خون کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ ذائقہ بریانی قورمے کا ہے کہ نہیں۔ جب اس کو ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہاں بھائی خون مزیدار ہے، تو پھر وہ خون پینا شروع کرتا۔ اتنا سا اس کا ڈنک ہے کہ سوئی کی نوک سے بھی باریک اس کا ڈنک ہے، تو اس میں سے یہ ایک قطرہ خون اگر کسی مچھر کے اوپر ڈال دے تو وہ ڈوب جائے گا اس میں، اتنا گاڑھا خون۔ تو رب نے تیسری صلاحیت اس کو یہ دی ہے کہ وہ اپنے تیسرے ڈنگ سے اس خون کو کہ جو گاڑھا ہے اس کو وہ پہلے پتلا کرتا ہے اور اس کے بعد اسے پیتا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ تم نے جس کو سمجھا تھا اتنا سا مچھر، اس کے اندر بھی ہم نے اتنی ساری صلاحیتیں رکھی، اور ایک اس کی حص اور بھی ہے مچھر کی۔ اس کی چوتھی حص یہ ہے کہ انسان کے بدن کی خوشبو پسینے کے ذریعے سے 60 کلومیٹر کی دوری سے وہ انسان کی خوشبو کو پا لیتا۔ 60 کلومیٹر دور اگر انسان ہے یعنی کسی صحرا کے اندر، تو اس مچھر کو پتا ہے کہ اتنی دوری کے اوپر انسان بشر بنی آدم یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ مچھر کی ساری کوالٹیاں تھیں کہ جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی بھی ریسرچ اور کوئی بھی ریسرچ سینٹر نہیں تھا، نہ اس زمانے میں لیبارٹریز تھی اور یہ تمام چیزوں کو چیک ہو سکتا تھا، لیکن میرے نبی نے جو فرما دیا وہ حق ہے، اور آج انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ جو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ایک ایک بات سچ ہے۔ تو رب کریم یہاں پر یہی فرماتا کہ ہم نے مچھر کی مثال دی، جس کو تم حقیر سمجھتے ہو اس کو ہم نے پاورفل بھی بہت بنایا ہے۔ وہ ڈینکی کا ایک مچھر آیا تھا تو پورا ہندوستان سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ڈینکی سے نجات کیسے ملے گی۔ پھر پاکستان کے اندر بھی وہ ڈینکی کا مرض جب چھایا تو یہاں پر بھی سارے سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ ایک مچھر سے نجات کیسے ملے گی۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ جس کو تم حقیر سمجھتے ہو کہ یوں کر کے مار دیتے ہو، جب ہمارے حقیر میں اتنی طاقت ہے تو پھر ہمارا عظیم کیسا ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ جس کو تم نے حقیر سمجھا وہ ملکوں اور ریاستوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، تو پھر ہمارا عظیم کیسا ہوگا۔